نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، جو سورہ میں نے آپ کے سامنے قرات کی تلاوت کی یہ سورۃ القدر ہے، اور اس وقت ہم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہیں۔ اسی مناسبت سے سورۃ القدر نازل ہوئی۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے کسی شخص کا ذکر کیا کہ جس نے کئی سو سال عمر بھی پائی، دن بھر جہاد کرتا تھا، رات بھر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے عمل کو بہت بڑا جانا اور اس بات کو سوچنے لگے کہ ہم تو ایسے لوگوں کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، چونکہ نہ تو ہماری عمریں اتنی زیادہ ہیں، نہ ہی ہمارے جسم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دن بھر جہاد اور رات بھر عبادت کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب اپنی کمائیگی کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورہ نازل کی، اور اس سورہ کے اندر ایک میسج یہ دیا گیا کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا موقع عنایت فرما دیا ہے کہ اگر وہ اس موقع کو اویل کر لیں اور اس کی قدر کر لیں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو وہ نہ صرف ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں بلکہ وہ ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں، اور اسی کا ذکر اس سورہ میں موجود ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اس کو نازل کیا، یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ انڈرسٹوڈ بات تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی قرآن ہی کی بات کر رہے ہیں، چونکہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور قرآن نازل ہو رہا تھا اور قرآن کی باتیں مکہ میں ہو رہی تھیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ہمیں قرآن کا نام لینے کی بار بار ضرورت نہیں ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ بات ہو جاتی ہے جب پہلے سے ہی ذہن میں ایک چیز لوگوں کے ذہن پہ چھائی ہوئی ہے اور لوگوں کے ذہن میں وہ اچھی طریقے سے آ چکی ہے، تو وہاں پر کہنا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کافی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن ہی کے نزول کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر رمضان ہی کی آخری راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی روایات موجود ہیں اور بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ بعض کے مطابق اس کو 15ویں شب کی رات کہا گیا یا رمضان سے باہر بھی سمجھا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب روایتیں جو ہیں وہ ہم انہیں امپورٹنس نہیں دے سکتے، جبکہ یہ بات کلیئرلی قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ شب قدر اور لیلۃ القدر رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ یہاں پر ایک اور لفظ جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو غور کرنا چاہیے، وہ انزلنا کا لفظ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے نزول کے لیے قرآن میں مختلف مقامات پر دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کہیں آپ کو انزلنا ملے گا، کہیں نزلنا ہے، کہیں انزلہ ہے، کہیں نزلہ ہے۔ ان کے روٹ ورڈز ایک کا انزال اور ایک کا تنزیل ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ انزال یا انزلنا یا انزلہ، ان الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اکٹھا نازل کر دینا، بیک مشت نازل کر دینا، یہ ہے انزلہ۔ اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے یا تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نجمن نجمن یا پھر سلولی اینڈ گریجولی وقفے وقفے سے نازل کرنا، اسے تنزیل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انزلنا کا لفظ استعمال کیا، یہ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو دو طرح سے نازل فرمایا۔ ایک تو تھا انزال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، مکمل قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں بیت العزہ ہے وہاں پر اتار دیا، مکمل قرآن۔ یہ تھا انزلہ جو کہ اس رات میں ہوا، اور بیت العزہ سے، اس آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کو وقفے وقفے سے اتارا گیا، اور اسے تنزیل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بہت سارے ریزنز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو ٹکڑوں میں کیوں اتارا گیا۔ تقریباً 22 سال اور 6 مہینے کا عرصہ ہے
جس میں قرآن کریم آپ کے اوپر نازل کیا گیا، اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا قرآن کا جو بوجھ ہے اسے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور چونکہ روحانی طور پہ بہت ہی زیادہ بھاری ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا آپ پر نازل کیا، اور تو تھوڑی سی آیتیں آنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور جب بھی قرآن آپ پہ نازل ہوا آپ کو بہت زیادہ پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سخت سردی میں وحی اترتے دیکھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے مکمل ہو جانے کے بعد اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہوتے تھے سخت سردی کے زمانے میں۔ یہ روحانی وزن ہے، یہ اللہ کے کلام کا وزن ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ٹکڑوں میں اتارا گیا۔ اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی تو ارشاد فرما دیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی اکٹھا اتار دیتے وہ بھی چورا ہو جاتا اور وہ بھی انٹیکٹ نہیں رہتا بلکہ بکھر جاتا۔ یہ قرآن کا اور اللہ کے کلام کا وزن۔ پھر یہ بھی ایک وجہ تھی قرآن کو ٹکڑوں میں نازل کرنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن آیا ہے موقع کی مناسبت سے۔ کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہوا، لوگ آپ کے پاس آئے، آپ سے سوال پوچھا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے واقعے کی مناسبت سے قرآن نازل کر کے اس مسئلے کا حل بتایا، اس مسئلے کا جواب دیا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتوں کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، صحابہ کو ان کو سمجھنے اور ابزارب اور ڈائجسٹ کرنے کے لیے وقت چاہیے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اسے میمورائز کر سکیں۔ تو یہ بہت سارے ریزنز ہیں کہ اس کو کیوں جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حاصل کیا۔ اور یہ خصوصیت صرف قرآن کی ہے کہ اس کو ٹکڑوں میں نازل کیا گیا، باقی گزشتہ جتنی کتابیں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اکٹھا ہی انبیاء کو دے دیا تھا اور ان کو ٹکڑوں میں نازل نہیں کیا گیا۔ ہاں، یہ خصوصیت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ رمضان المبارک کے ہی مہینے میں نازل کی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایات موجود ہیں کہ صحف ابراہیم یکم رمضان کو آئے، اور توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 رمضان المبارک کو دی گئی، اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور ہے وہ 14 رمضان المبارک کو دی گئی، اور اسی طرح انجیل بھی رمضان المبارک کے مہینے میں آئی، اور اسی طرح قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر اور رمضان ہی کے مہینے میں نازل کیا۔ دوسری بات ہم یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض جگہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، انا ہم نے نازل کر دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی تو وحدہ لا شریک ہیں، تو یہاں پر صیغہ تو ہونا چاہیے واحد متکلم کا، لیکن یہاں جمع متکلم کا صیغہ اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا، تو مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ رائل پلورل ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اس کو جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے حکم دے دیا ہے کہ یہ کر دیا جائے، تو وہ اپنے مقام کی وجہ سے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ اکیلا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کون اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق الفاظ استعمال کرے اور جمع کا صیغہ استعمال کرے، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سورہ کو لیلۃ القدر سے منسوب کیا گیا، اور دیکھیں لیلۃ القدر کی اصل بات جو ہمیں کرنا ہے اس وقت وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے باقاعدہ پوری ایک سورہ نازل کر دی۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں اسلام میں اہم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کوئی باقاعدہ پوری سورہ ان کے اوپر نازل نہیں کی۔ جمعے کا دن بہت اہم ہے، سورہ جمعہ قرآن میں موجود ہے، لیکن سورہ جمعہ میں بھی ساری آیتیں صرف جمعے پہ بات نہیں کرتی ہیں، بلکہ اس کا دوسرا رکوع جو ہے وہ جمعے کے حوالے سے ہے، پہلے رکوع میں دوسری باتیں ہیں۔ لیکن اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل طور پہ لیلۃ القدر کی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور بات ڈسکس ہی نہیں کی گئی۔ اس سے بھی ہمیں اس شب کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ اور نہ صرف یہ سورہ اس قرآن کے اندر موجود ہے اس رات کے حوالے سے، بلکہ سورہ دخان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو لیلۃ مبارکہ نام وہاں آپ نے اس رات کو دیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا، اس کے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں قدر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے شرف اور منزلت، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی قدر و منزلت یہ ہے،
تو چونکہ یہ رات بہت زیادہ اہم ہے اس وجہ سے، اور چونکہ بہت زیادہ عزت والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بیش بہا رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں، قرآن نازل ہوا، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا، یعنی شرف اور منزلت والی رات۔ دوسری ایک وجہ اس لیلۃ القدر کو یہ نام دینے کی یہ بھی ہے کہ قدر تقدیر سے بھی نکلا ہے، کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے جو فیصلے ہیں مخلوقات کے فیوچر کے بارے میں وہ اترتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور وہ آتے ہیں، جیسے کہ آگے صورت میں بیان کیا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر اس رات میں نازل ہوتی ہے، اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر بولا جاتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی بتائی گئی کہ قدر کا مطلب قید ہو جانا بھی ہوتا ہے، قدر کا مطلب تنگ ہو جانا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی تنگ کر دیتا ہے رزق کو کسی انسان کے، تو انسان کہتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے میری اہانت کر دی اور مجھے رسوا کر دیا۔ تو اس جگہ قدر کا لفظ تنگ کر دینے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو اس رات کے اندر تنگی والی کیا بات ہے؟ تو تنگی والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اتنے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین پہ کوئی جگہ باقی نہیں رہتی، بلکہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی آسمان کے بھی جو فرشتے ہیں وہ بھی زمین پہ اتر آتے ہیں، گویا آسمان پہ بھی انہیں عبادت کی وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، یا آسمان پہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی وہ رضا ان کو اس رات میں حاصل نہیں ہو رہی ہوتی کہ جو اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا انہیں زمین پہ حاصل ہوتی ہے۔ تو فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور یہاں آ کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک اور انداز ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی عظیم الشان چیز کی بات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے تمہیں کیا معلوم اس کی اہمیت کے بارے میں۔ یہاں بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کون بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا انداز آپ دیکھتے ہیں، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، تمہیں کیا معلوم اور تمہیں کون بتائے گا کہ قارعہ کیا ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ تو یہ جو انداز قرآن کریم کا ہے یہ اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب اس طرح سے جب ہم کسی اپنے سننے والے کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے کوئی استاد پڑھا رہا ہو اور کسی اہم نقطے کی طرف وہ آ رہا ہے تو وہ سوال اٹھاتا ہے، اور سننے والے جب جواب نہیں دے پاتے تو پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، اور اس طریقے سے سننے والوں کی ساری توجہ اپنی طرف وہ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا انداز ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی جو کاؤنٹنگ ہم کرتے ہیں ہمارے حساب سے جو 1000 مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ یہ رات اس سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صدق دل سے اس رات میں عبادت کر لے تو گویا اسے 80 سال یا اس سے بھی زیادہ سالوں کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ ہمارا جو لائف اسپین ہے وہ زیادہ سے زیادہ 70-80 سال ہی ہے، تو گویا کہ ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے اس رات کو صحیح معنی میں عبادت کر لی تو وہ ایک طرف، اور پوری زندگی کی عبادت ایک طرف۔ ہم نہیں کہتے کہ بھائی یہ ایک کام کر لو ساری زندگی کی محنت ایک طرف ہو جائے گی اور یہی ایک کام تمہارا ایک طرف ہو جائے گا۔ تو یہ گویا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ ایک ہی رات اس صحیح طرح عبادت کر لو تو ساری زندگی کی عبادتوں پہ بھاری ہو جائے گی ایک رات کی عبادت۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ برابر ہے 1000 سال کے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر کتنا بہتر ہے یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کا ثواب جو ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کا اندازہ لگا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، صحیح معنوں میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے، اپنا جائزہ لیتے ہوئے، بھرپور انداز سے تقوی اور ایمان کے ساتھ، قد غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی،
جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی. عام طور پہ تو بڑا مشکل لگتا ہے لوگوں کو تراویح پڑھنا، لیکن اس کی فضیلت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ آپ کو صرف کھڑا رہنا ہوتا ہے. اور وہ کھڑا بھی کیا رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی جو مٹھاس ہے وہ آپ کے کانوں میں گھل رہی ہوتی ہے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کھڑا رہنا اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تراویح کی صورت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ گناہ معاف کرتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کے روزوں میں بھی اس سے کمی رہ گئی اور تراویحوں میں بھی کمی رہ گئی تو کم سے کم وہ شب قدر کو مس آؤٹ نہ کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا اور عبادت کر لی اس کے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے. تو یہ اتنی بڑی رات ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں بات یاد دلائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وجہ سے طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ رات آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں احی اللیلہ، کہ پوری رات کو زندہ کرتے تھے. زندہ کرنا مطلب اپنی عبادات سے اور ہر قسم کی دوسری جو ایکٹیویٹیز تھی ان سے اپنے آپ کو الگ رکھ کے آپ پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے. اور یہ ہوتا ہے رات کو زندگی دینا. اور نہ صرف یہ کہ آپ خود عبادت میں انگیج ہوتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کے اوپر برانگیختہ کرتے، انکریج کرتے کہ وہ ان راتوں میں سوئیں نہیں بلکہ عبادت میں گزاریں. اور شد ازارہ کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی ازار کس لیتے، یعنی کمر بستہ ہو جاتے. جیسے ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ اس بات کے اوپر بس کمر بستہ ہو جاؤ اور اپنی ازار کس لو کہ یہ کام کرنا ہے. تو یعنی گویا اپنے آپ کو خود انکریج کرنا اور ہمت دلانا کہ آج کی رات مجھے عبادت میں گزارنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنا آسان موقع ہمیں دے دیا ہے اتنے زیادہ ثواب کمانے کا، اسے ہرگز ہمیں مس آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتے ہیں. روح یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کا خاص مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اور جس کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کو کبھی اس کے نام کے ساتھ نہیں پکارتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام اور ان کو عزت دینے کے لیے آپ کو ٹائٹلز دیے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدس کا لفظ استعمال کیا ہے، قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق کہا گیا. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روح الامین کا نام دیا، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اور یہاں پہ سے روح کا لفظ آیا تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام. تو حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر بھی اسی رات میں اترے تھے، اور اس کے بعد سے ہر لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اترتے ہیں. گویا کہ نزول قرآن کی جو ابتدا تھی اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام ویسے تو ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی لانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اس رات میں حضرت جبریل آتے ہیں اور اس زمین کو زینت بخشتے ہیں. تو اتنے سارے فرشتوں کی موجودگی میں اور خود جبریل امین کی موجودگی میں جب ایمان والے عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں اور اپنی دعائیں کریں تو وہ کیسے قبول نہیں ہوں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے وعدے موجود ہیں مغفرت کے اور بخشش کے. تو اس لیے مسلمانوں کو ہر قسم کی غفلت سے بچتے ہوئے ان راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، کسی بھی طرح کی عبادت ہو، چاہے نوافل ہوں، کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. آپ اس کو تلاوت میں بسر کر سکتے ہیں، آپ اس کو نوافل میں بسر کر سکتے ہیں، آپ اس کو ذکر میں بسر کریں، آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار اور اپنی دعاؤں میں لگائیں. یہ ساری صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اللہ تعالیٰ کو منانے والی ہیں. لیکن ایک روایت خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے اور بہت مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پالوں تو پھر میں اس میں کون سی دعا فرماؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کہنا چاہیے
इन्नका अफ़ूव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह तू अफ़ू है, तू दरगुज़र करने वाला है, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ फरमा दे। तो इसलिए ये दुआ में करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। तो ये दुआ ख़ास है, अदरवाइज़ आप इसके अंदर जो दुआएं चाहें वो कर सकते हैं, और अपने आप के जो इबादत करना चाहें उसमें मुसलमान इस रात को बसर कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये भी एक गलत ट्रेंड है कि हमारे यहाँ कहा जाता है जागने की रात आ गई, जागने की रात। भाई जागने की रात, जागना इटसेल्फ कोई इबादत नहीं है। जागना क्या मतलब? यहाँ पर तो एक हमारे यहाँ बहुत ही गलत ट्रेंड रमज़ान की रातों में ये भी है कि जहाँ रमज़ान शुरू होता है वहाँ पे क्रिकेट मैच शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे नाइट मैचेस हो रहे हैं और टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, और उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है मीडिया के ऊपर कि ये बड़ी रौनक हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एक इंतहाई बुरा ट्रेंड है जिसको हमें कंडेम करना चाहिए। खेल और तमाशा करने के लिए तो पूरा साल मौजूद है आपके पास। ये एक रमज़ान की रातें इसलिए नहीं आई कि हम इनको होटलों पे बैठ के इधर उधर खाने पीने में और सड़कों के ऊपर दौड़ते भागते गुजारें, बल्कि हमें ये रात सिर्फ जागने का मकसद नहीं है, बल्कि जाग के हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारना चाहिए, तो मकसद हमें हासिल होगा, ना कि सिर्फ जागते रहना और अपने वक्त को मुख्तलिफ कामों के अंदर बर्बाद करना। ये इस रात का फिर मकसद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमा रहे हैं कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। ये बहुत ही अहम अल्फाज हैं जो इस सूरा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए। मिन कुल्ली अम्र से तकदीर का पता चलता है। देखिए, हमारा अक़ीदा, ये हमारे जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, हमारा के जो बुनियादी अरकान हैं ईमान के, उनमें से एक अक़ीदा तकदीर का भी है, और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का फ़ैसला फरमा दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को लौहे महफूज में लिख दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास तो मास्टर प्लानर लौहे महफूज की सूरत में मौजूद है, लेकिन इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अगले साल की जो प्लानिंग है वो लौहे महफूज से निकाल के फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं। रिस्पेक्टिव एंजल्स जो भी हैं फ़रिश्ते जिस काम के लिए मुतअय्यन हैं, उनके हवाले उनका जो प्लानर है वो कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मलकुल मौत को उनका प्लानर दे दिया जाएगा कि इस साल किस किस शख्स की रूह उनको निकालना है, और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को उनका प्लानर दे दिया जाएगा कि इस साल किस हिसाब से हवाएं चलानी हैं, कहाँ कितनी बारिश बरसानी है, किस शख्स को कितना रिस्क पहुँचाना है। तो जिस फरिश्ते का जो काम होता है उसको एक साल की प्लानिंग दे दी जाती है, और वो उस प्लानिंग को लेके उतरते हैं। इसीलिए इस रात को लैलतुल क़द्र कहा गया, नाइट ऑफ डेस्टिनी कहा गया, फ़ैसलों की रात, तकदीर की रात कहा गया, कि ये फ़ैसले अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्तों के हवाले किए जाते हैं, और वो आने वाले साल में उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की प्लानिंग के मुताबिक मामलात होते रहते हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैसलों में तब्दीली पे भी कादिर है। तो इसलिए हमें दुआएं करना चाहिए कि हमारे सारे मामलात में अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी का मामला फरमाए। और ये रात कब तक, ये जो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्तों का नुज़ूल है, ये जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुतवज्जे है दुनिया की तरफ, ये कब तक रहता है? तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र, सलामती है ये रात। तो होना तो चाहिए था हिया सलामुन, आमतौर पे जुमला ये होता है कि ये रात सलामती की है, लेकिन कहा सलामुन हिया, यानी सरासर ये रात सलामती ही सलामती है, यानी खुद इस रात ही को सलाम का नाम दे दिया। और इस रात की जो अलामात बताते हैं उलमा, उनमें से ये भी है कि इस रात के अंदर कोई हादसात नहीं होते। ये ऐसी रात होती है जिसमें हर तरफ सुकून महसूस किया जाता है, हर चीज़ जो है वो एक सुकून के आलम में हम महसूस करते हैं, पूरी कायनात के अंदर एक सुकून होता है। और ये सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का रहता है तुलुए फ़जर तक। तो अगर कोई शख्स शुरू रात में इबादत करने पे कादिर है तो वो शुरू रात में इबादत करे, जब तक हिम्मत हो इबादत करे, और फिर उसके बाद आराम कर ले, फिर फजर के लिए उठ जाए। और अगर कोई शख्स शुरू में किसी वजह से इबादत न कर सका, आखिर के लम्हात को वो इसमें अवेल कर ले, उसमें इबादत कर ले। तो शुरू से लेके आखिर तक रात के सारे हिस्से बराबर हैं, जहाँ मौका मिले उसको इस्तेमाल किया जाए और इबादत की जाए, और अल्लाह तबारक व तआला की इन रहमतों को समेटा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रात को हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए।
اچھا یہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں اس میں کہ یہ رات جو ہے یہ کون سی رات ہے۔ روایات تو اس کے اندر بہت ساری ہیں، لیکن زیادہ تر روایات کو رجحان اس بات کی طرف ہے کہ یہ آخر کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں شب، کبھی 23ویں شب، کبھی 25ویں شب کو یہ رات جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، تو یہ رات کی کوئی ایک جگہ متعین نہیں ہے، بلکہ یہ رات مختلف راتوں میں آ سکتی ہے، 21ویں سے لے کے 29ویں شب کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ بعض لوگ اس بات کے لیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے جو اندر حروف ہیں وہ 9 حروف ہیں، اور لیلۃ القدر 3 بار اس صورت کے اندر آیا ہے، 9 کو اگر 3 سے ضرب دیا جائے تو 27 ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ 27ویں شب ہے۔ یا پھر ایک اور بات کرتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر ہم الفاظ کو گننا شروع کریں تو سلام ہیہ میں ہیہ جو کہ لیلۃ القدر کے لیے استعمال ہوا ہے وہ 27واں لفظ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ رات جو ہے وہ 27ویں ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کوئی بہت ٹھوس دلائل نہیں ہیں، بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، تو ہمیں ساری ہی راتوں میں عبادت کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ حکمتیں ہیں کہ یہ رات ہمیں بتائی کیوں نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس کا علم دینے کے لیے آ رہے تھے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، آپ ان کے جھگڑے کو سلجھانے میں لگ گئے، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس کا علم ڈیلیٹ کر دیا گیا آپ کے مائنڈ سے، آپ کے ذہن سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں چاہا کہ اس رات کے تعین کیا جائے، تو اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ رات بتا دی جاتی تو پھر ہم اور راتوں میں عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ساری ہی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، تو لیلۃ القدر بھی پا لیتے ہیں اور مزید کچھ راتوں کی عبادت کا ثواب بھی حاصل کر لیتے ہیں، تو فائدہ ہمارا ہی ہوا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس رات کو متعین کر کے بتا دیا جاتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو جس طرح اس میں عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ملٹی پلائیڈ ہے اور کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے، اسی طرح اس میں گناہ کرنے کا گناہ بھی بہت زیادہ ملٹی پلائی ہو کر ملتا، تو اس میں بھی ہماری ہی بہتری ہے، کیونکہ ہم کو اتنے نیک تو ہے نہیں کہ گناہوں سے بالکل بچے ہوئے ہوں۔ اگر لیلۃ القدر کے معلوم ہونے کے باوجود اس میں کوئی غفلت کرتا، اس کو ضائع کرتا اور گناہ میں گزارتا تو بہت وبال میں آ جاتا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو متعین نہیں کیا، بلکہ ہمیں آخری عشرے کی ہر رات میں عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے بچائے اور اپنی عبادت میں اپنے آپ کو انگیج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں ان کو اپنے بارگاہ عالی میں اپنے فضل سے قبول فرما لے، اور ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لے، اور ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔